مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا آئینی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس صلاح الدین پنہور نے خود کو 11 رکنی بینچ سے الگ کر لیا۔ کہا حامد خان نے 26ویں ترمیم کے بعد کچھ ججز کی شمولیت پر اعتراض کیا۔ جن ججز پر اعتراض ہوا میں بھی ان میں شامل ہوں۔ عوام کا عدلیہ پر اعتماد لازم ہے۔ ضروری ہے کسی فریق کا بینچ پر اعتراض نہ ہو۔ ان وجوہات کی بنا پر بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ وقفے کے بعد 10 رکنی بینچ نے دوبارہ سماعت شروع کی تو حامد خان نے پھر اعتراض کر دیا۔ کہا 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر نظر ثانی کو 12 رکنی نہیں سن سکتا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آپ کس قانون کے تحت یہ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں وہ قانون بتائیں۔ عزت سے عزت ملتی ہے۔ آج آپ کی عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے۔ آج ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ باصلاحیت بیوروکریسی ملکی نظم و نسق کے لیے بہت ضروری ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے ملٹری اور بیوروکریسی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ ISPR کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسران سے ملاقات۔ آرمی چیف نے قومی سلامتی کی ضروریات، داخلی اور خارجی چیلنجز اور علاقائی امن و قومی استحکام کے تحفظ میں پاک افواج کے کلیدی کردار پر روشنی ڈالی۔ کہا ادارہ جاتی یکجہتی، باہمی احترام اور قومی ترقی کے لیے مشترکہ مقصد کو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ سول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسران کے امن کے دوران کشمیر، KP اور بلوچستان کے آپریشنل علاقوں میں فارمیشنز کے ساتھ منسلک رہے۔ زیر تربیت افسران نے تینوں افواج سے متعلق مختلف ملاقاتوں اور دوروں کے ذریعے قیمتی تجربہ حاصل کیا۔ شہر قائد میں مانسون کی دھواں دار انٹری۔ کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سمیت مختلف حادثات میں 4 شہری جام حق ہو گئے۔ کاٹھور، گڈاب، گلشن حدید، ملیر، سفورہ، ماڈل کالونی اور سادی ٹاؤن میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ڈیفنس اسکیم 33 نارتھ ناظم آباد، شار فیصل، سرجانی ٹاؤن میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ لیاری کے علاقے بکرا پیڑی پل کے نیچے دیوار گرنے سے ایک شخص ملبے تلے دب کر جام حق۔ لیبر اسکوائر اور سرجانی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب بائیک سلپ ہونے سے 53 سالہ شہری جان سے گیا۔ چھتیں گرنے کے واقعات میں 20 سے زائد افراد زخمی۔ بارش شروع ہوتے ہی 300 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ شہر کا بیشتر حصہ بجلی سے محروم۔ کراچی میں سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 17 ملی میٹر ریکارڈ۔ یونیورسٹی روڈ پر 13.4، PAF فیصل بیس 12، اولڈ ایئرپورٹ پر 9.3 اور نارتھ کراچی میں 8.5۔ کورنگی میں 8.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جناح ٹرمینل، ڈیفنس، سرجانی ٹاؤن، کماڑی اور مسرور بیس پر بھی بارش ہوئی۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کہا شہر کی بیشتر شاہراہیں کلیئر ہیں، کہیں بارش کا پانی کھڑا ہونے کی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارش کا سلسلہ اتوار تک وقفے سے جاری رہے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ مختلف حادثات میں مزید 2 بچے جاں بحق، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ لاہور میں لکشمی چوک سمیت مختلف علاقوں میں بارش ہوئی۔ وزیر آباد، حافظ آباد، علی پور چٹھا اور گرد و نواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لاہور میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر شگاف پڑ گیا۔ پتوکی کے علاقے کوٹ رانجھا میں گھر کی دیوار گرنے سے 2 بچے جاں بحق، تیسرا شدید زخمی ہو گیا۔ 10 سالہ سجاد، 8 سالہ سفیان کی لاشیں ہسپتال منتقل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میں ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات مضبوط بنانے اور بڑھانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں میں پرخلوص اور خوشگوار گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر سیکرٹری روبیو کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ سیکرٹری روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر کی کاوشوں کو سراہا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا قیام امن کے لیے امریکی صدر کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں۔ امید ہے ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ پاکستان امن کے لیے اٹھائے گئے ہر قدم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہونے کا امکان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو متفق ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا کہ دونوں رہنماؤں میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں غزہ جنگ کے جلد خاتمے اور ابراہم معاہدے کے توسیع پر اتفاق کیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت حماس رہنماؤں کو جلا وطن کر کے متحدہ عرب امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک غزہ پٹی کا انتظام سنبھالیں گے۔ تمام یرغمالیوں کو بھی رہا کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے وعدہ کیا کہ امریکی مغربی کنارے کے کچھ حصوں پر اسرائیلی خود مختاری کو تسلیم کرے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹے میں 62 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے حماس پر امداد قبضے میں لینے کا الزام لگا کر غزہ میں امداد کا داخلہ روک دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے مشترکہ بیان میں کہا کہ فوج کو 2 روز میں حماس کو امداد پر قبضے سے روکنے کا منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شدید انسانی بحران کا شکار ہیں۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر بھوک کو ہتھیار بنایا ہے۔ امریکہ خفت مٹانے کے لیے بڑی پریس کانفرنس کرنے پر مجبور، ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا ہے کہ ایران پر انتہائی کامیاب حملے کیے گئے۔ کچھ امریکی چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ CNN نے گمراہ کن تفصیلات جاری کی۔ IAEA نے بھی تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ امریکی آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ بندی ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا کہ قطر میں امریکی اڈے پر حملے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی۔ ایران کا بڑا حملہ ناکام بنایا۔ میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو بھی دکھائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی میڈیا کے پیچھے پڑ گئے، کہا صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ CNN، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبریں دینے والے رپورٹرز کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ ٹروتھ سوشل پر پیغام میں کہا کہ برے اداروں والے یہ رپورٹر بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ ایران جوہری تنصیب سے کچھ بھی منتقل نہیں کیا گیا۔ جوہری تنصیب سے کچھ باہر نکالنا بہت وقت طلب، خطرناک اور مشکل ہوتا ہے۔ امریکہ کی ایران کو پابندیاں ختم کرنے کی پیشکش کا امکان۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایران کو بیرونی بینکوں میں اس کے $6 ارب استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مذاکرات میں اہم ترین شرط ایران کو یورینیم افزودگی کی اجازت نہ دینا ہے۔ ایرانی سویلین نیوکلیئر پلانٹ کے لیے اربوں کے ذریعے سرمایہ کاری کی پیشکش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تعاون معطل کرنے پر IAEA کے سربراہ کی ایران کو تنبیہ۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ جنرل رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے معائنہ کاروں پر پابندی نیا بحران جنم دے سکتی ہے۔ امریکی حملے میں ایرانی تنصیبات کے لیے تباہ کا لفظ مناسب نہیں، اس کے جوہری پروگرام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اگر ایران نے معائنہ کاروں کی رسائی روکی تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ خواجہ آصف کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں شرکت۔ تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں۔ کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے زور ڈالے۔ غزہ میں انسانی بحران اور اسرائیلی بربریت پر بھی گہری تشویش کا اظہار۔ فلسطینیوں پر حملے بند کرنے اور فوری مستقل جنگ بندی پر بھی زور دیا۔
SIFC کی کامیاب پالیسیز کے باعث کان کنی کا شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن۔ پاکستان کی کان کنی کی صنعت نے عالمی سطح پر تاریخ رقم کر دی۔ سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی نے پہلا گولڈ سرٹیفکیشن حاصل کر لیا۔ سندھ اینگرو گولڈ مائننگ کمپنی کا جدید واٹر مینجمنٹ ماڈل عالمی سطح پر پائیداری کی مثال بن گیا۔ تھرکول منصوبے میں 23 جدید پلانٹ سے پانی کی فراہمی معاشی ترقی میں اہم سنگ میل۔ عاشورہ محرم میں امن برقرار رکھنے کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پابندی کا اطلاق 6 جولائی تک ہوگا۔ محرم الحرام کے دوران ڈرونز اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جو ڈرون اڑائے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بھی نفرت انگیز پوسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لاہور میں ٹریفک وارڈن پر تشدد کرنے والے 3 افراد دھر لیے گئے۔ تھانہ لٹن روڈ میں مقدمہ بھی درج۔ گزشتہ روز مزنگ سیکٹر میں ٹریفک وارڈن نے غیر نمونہ نمبر پلیٹس پر گاڑی کو روکا جس پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ٹریفک وارڈن کو تشدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آنے پر اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا تھا۔ ترکیہ کا امریکی F-35 پروگرام میں دوبارہ شمولیت کی خواہش کا اظہار۔ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپسی پر طیارے میں گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر اردوان نے کہا، ہم نے F-35 پروگرام سے کبھی دستبرداری اختیار نہیں کی۔ اس معاملے پر ٹرمپ سے بات چیت کے بعد پیش رفت کی امید ہے۔ افریقہ کے ملک بنگوئی میں بھگدڑ مچنے سے 29 طلباء ہلاک، 260 زخمی ہو گئے۔ 5000 سے زائد طلباء امتحان دینے کے لیے اسکول میں جمع تھے۔ شارٹ سرکٹ کے باعث دھماکے سے بھگدڑ مچ گئی۔ ICC نے کرکٹ کی پلینگ کنڈیشنز میں کئی تبدیلیاں کر دی۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی سٹاپ کلاک متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 1 منٹ میں اوور شروع نہ کرنے پر جرمانہ ہوگا۔ اوور میں تاخیر پر وارننگز کے بعد فیلڈنگ سائڈ پر 5 رنز کی پینلٹی ہوگی۔ جان بوجھ کر شارٹ رن لینے پر بیٹنگ سائڈ پر جرمانہ اور سٹرائک کا فیصلہ بالنگ ٹیم کرے گی۔ اگر امپائر کو کیچ پکڑنے پر شک ہوا تو تھرڈ امپائر نو بال کے ساتھ کیچ کو بھی ریویو میں چیک کرے گا۔ اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی طرف سے پاکستان کو پرو لیگ کھیلنے کا دعوت نامہ۔ PHF کو پرو لیگ کے حوالے سے جواب دینے کی آج کی ڈیڈ لائن۔ لیگ میں شرکت کے لیے 50 کروڑ سے زیادہ کی رقم درکار۔ سیکرٹری PHF رانا مجاہد نے ایونٹ میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے مدد مانگ لی۔